جن لوگوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں ان کی صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سردیوں کے روزے ہوں گے یا گرمیوں کے، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار رکھیں یا نہیں رکھیں، وہ بہت پریشان رہتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ ہیں جو بالکل پریشان نہیں ہوتے، ایک وہ جنہوں نے رکھنے ہی رکھنے ہیں اور ایک وہ جنہوں نے رکھنے ہیں ہی نہیں، چاہے سردیوں کے ہوں یا گرمیوں کے۔ یہ دونوں بالکل پریشان نہیں ہوتے۔ جو درمیان والا طبقہ ہے نا، جو سوچتا ہے کہ رکھوں کہ نہیں رکھوں، رکھنے کہ نہیں رکھنے، وہ کیا رہتا ہے؟ پریشان۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ پریشانی کو اگر دور کرنا چاہتے ہو تو شان کو پرے کر دو۔ پریشانی کا مطلب پریشان، شان کو کیا کر دو؟ شان کا مطلب ہماری بھی کوئی شان ہے، ہماری بھی کوئی سوچ ہے۔ کوئی سوچ نہیں ہے، اللہ جو کہے گا وہ ہم کریں گے۔ گرمی ہے، سردی ہے، خزاں ہے، بہار ہے، روزہ تو بہرحال روزہ ہے، وہ تو رکھنا ہے۔ تو اس سے انسان سکون میں رہتا ہے۔ ہمیشہ وہ شخص پریشانی والی زندگی گزارتا ہے جو کسی بھی معاملے میں کنفیوز ہوتا ہے، اور سفر میں بھی اگر تکلیف اور مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے تاکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہو۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے، وہ اس سے وہ سفر مراد ہے جس میں تکلیف ہو، مشقت ہو۔ آج کل جہازوں کے سفر ہیں، ٹرینوں کے سفر ہیں، بسوں کے سفر ہیں، بہت آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں، نہیں چھوڑنا چاہیے، اس میں فضیلت سے محروم ہو جائیں گے رمضان کی۔ تو اس لیے پہلا تو یہ کام کرنا ہے کہ ہمت کرنی ہے، کسی نے بھی ایک بھی روزہ قضا، بولو بھائی، اس کے آخرت کے فائدے تو بہت ہیں جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ میں کچھ دنیا کے فائدے آپ کو بتا دیتا ہوں، آخرت کے فائدے تو بہت ہیں نا، وہ تو آپ کو خود محسوس ہوگا جب روزہ رکھتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے روزے دار کا جو بھوکا پیاسا رہتا ہے نا، اس کے لیے جنت میں الگ دروازے بنائے ہیں، اور ان کے نام کیسے رکھے ہیں؟ ریان، سیراب کرنے والا، کیونکہ اس نے اللہ کی خاطر پیاس برداشت کی، اللہ اس کو اپنی دست رحمت سے سیراب کریں گے الگ سے۔ اور یہ عبادت مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ کہیں آپ نے دنیا میں سنا کہ فلاں قوم کے ہندوؤں کے روزے آئے ہوئے سارے ہندو بھوکے پیاسے؟ کہیں بھی نہیں۔ وہ رکھتے ہوں گے شاید، کوئی ان کے پنڈت رکھ لیتے ہو، نہ سکھوں میں نہیں۔ مسلمانوں کا جیسے ہی رمضان آتا ہے پوری دنیا میں ایک بہاریں چھا جاتی ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام زندہ اور جیتا جاگتا مذہب ہے، زندہ مذہب ہے، تھکا ہوا مرا ہوا بیمار مذہب نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ جو روزے نہیں بھی رکھتے نا، وہ تھوڑے سے ٹریک پہ وہ بھی کم از کم افطاری میں تو بیٹھ ہی جاتے ہیں، وہ بھی۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اثر تو ان کی زندگی میں ہی پڑتا ہے نا، ان کی بھی کھانے پینے کی ٹائمنگ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے۔ تو روزے کے اخروی فائدے کیا ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، روزے کے صحت کو کیا فائدے ہوتے ہیں اگر وہی آپ لوگ کو پتہ چل جائیں تو میں کہتا ہوں وہی چیز ایسی ہے جو انسان سے روزے رکھوا دے۔ بھوکا رہنا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پہلی بات یاد رکھو، بھوکا رہنے سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں۔ وقتی نقصان کو نقصان نہیں کہتے ہیں۔ دیکھو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو، صبح صبح اٹھ کے جاگنگ کرتے ہو، وقتی نقصان تو اس میں بھی آپ کی انرجی یوٹیلائز ہو گئی، آپ تھک گئے، پسینہ نکلا، تھکاوٹ، سانس پھول گیا، تھوڑی دیر تک آپ سے ہلا بھی نہیں جائے گا، یہ نقصان نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ وقتی نقصان ہے جو آپ کو آگے بڑے بڑے نقصانات سے بچا رہا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں ایکسرسائز کرو، یہ کرو، وہ کرو، ہلو جلو۔ آپ کو یار میں نیچے پڑا ہوا ہوں تو میری انرجی کیا ہو رہی ہے؟ اسٹور ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کرنا ہے اسٹور کر کے؟ بھائی انرجی کو یوٹیلائز کرو۔ تو ہماری انرجی یوٹیلائز ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں، انرجی سرو ہونے کے بہت سارے، وہ سارے طریقے صحت کے لیے ضروری ہیں۔ مثلاً انرجی کو سرو کرنے کا، دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ دریا میں پرانا پانی نکلتا ہے تو نیا پانی، بول لو یار، آئے گا نا؟ اگر دریا میں پانی کھڑا رہے کہ پانی سٹور ہے، دریا طاقتور ہو، نہیں ہوگا، سڑ جائے گا، کیڑے پڑ جائیں گے۔ پانی نکلے گا، پرانا پانی کنویں سے پرانا نکلے گا تو نیا پانی آئے گا، کنواں بھرا رہے گا۔ کنواں خالی جب ہوگا جب پرانا نکل رہا ہے اور نئے پانی کی جگہ نہیں ہے، یہ پیچھے نیا پانی ختم ہو گیا ہے۔ تو ہماری جو انرجی ہے نا، یہ دریا کے پانی کی طرح ہے، یہ سرو ہوتی رہے گی، یوٹیلائز ہوتی رہے گی، اور نئی خوراک جسم میں جاتی رہے گی، تو یہ دریا کی طرح ہمارا بلڈ کیا کرے گا؟ سرکولیٹ کرتا رہے گا اور تازہ ہوتا رہے گا۔ تو میرا ایک بیان تھا نا کہ جو خواتین نسل روکتی ہیں ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس میں بھی میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ نسل جب بڑھتی ہے اور خوراک صحیح ملتی رہے عورت کو، تو وہ بلڈ
جو ہے نا نیا تازہ بنتا ہے, دوبارہ سے وہ فریش ہو جاتی ہے اور ان کی صحت زیادہ اچھی ہوتی ہے بنسبت ان خواتین کی جو بچوں کی پیدائش کو روک لیتی ہیں, وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ خوراک پراپر ملتی رہے, اس لیے کہ آپ کنویں سے پانی تو کھینچ کے نکال رہے ہیں, نیا پانی زمین میں ہے ہی نہیں, پھر تو وہ ختم ہو جائے گا. ورزش کرنے والا آدمی کھاتا ہے نہیں اور ورزش کرتا رہتا ہے, وہ تو سوکھ کے, یا کسی خاتون کے بچوں کی ولادت تو ہو رہی ہے مگر پراپر خوراک نہیں مل رہی, مل بھی رہی ہے تو غلط ناقص خوراک مل رہی ہے. اس کو کھجور اور دودھ, جو ایک میں اکثر مثال دیتا ہوں, بتاتا رہتا ہوں, بھائی کھجور اور دودھ جو ہے نا یہ اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں, بچوں کا بھی خواتین کا بھی, خاص طور پہ جو خواتین بچوں کو فیڈ کرا رہی ہیں یا جو پریگنینسی ہے جن کو, کھجور اور دودھ اس قسم کی چیزیں کھانی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو پاکیزہ پھل قرار دیا ہے. پاکیزہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بادی نہیں ہے, اس سے خراب خون پیدا نہیں ہوتا, اچھا صالح خون پیدا ہوتا ہے اس سے, پیغمبروں کی خوراک ہے. تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری انرجی جو سرو ہوتی ہے اس کے بہت سارے اللہ نے طریقے رکھے جو سارے ضروری ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ ورزش کریں, اس سے انرجی. ایک طریقہ یہ جسم سے پسینہ نکلے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے عورت کے لیے جیسے بچے کو فیڈ کرائے, اس سے بھی انرجی سرو ہوتی ہے. اس کی نکاح کے بعد انسان کی انرجی زیادہ خرچ ہوتی ہے. تو یہ سارے طریقے. اس طرح ہجامہ جو کرایا جاتا ہے, خون نکالا جاتا ہے, اس سے بھی آپ کی صحت. بھائی آپ ویسے کسی کو خون دیں, سب ڈاکٹر کہتے ہیں خون دینے سے صحت خراب نہیں ہوتی, بلکہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ہر 6 مہینے میں خون دے رہے ہیں اور 10 سال سے ان کو کوئی بیماری نہیں ہوئی ہے. ہر 6 مہینے میں خون دے دیتے ہیں کیونکہ پرانا خون نکلتا ہے, نیا بنتا ہے, تو بیماریوں کو ڈیرا جمانے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھیں کہ کچھ وقت کے لیے سپلائی کو روک لینا, خوراک کی سپلائی کو روک لینا, تاکہ میدا جو ہے نا, میدا اور ہماری باڈی, وہ جتنے ہمارے جسم میں فاسد مادے ہیں ان کو استعمال کر کے کام میں لے آئے, کچرا جل جائے, سمجھ آئی, تاکہ بیماری کے جتنے امکانات تھے وہ سارے امکانات کیا ہو جائے, ختم ہو جائیں. تو یہ بھی ہماری صحت کے لیے اتنا ہی ضروری جتنا ایکسرسائز کرنا ضروری ہے. اف کیسے سمجھائیں یار, ہے نا کئی ہفتوں. تو کیا ہوتا ہے, ہم جب کھا رہے ہیں, پراٹھے بھی کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں, جائیدادیں بھی کھا رہے ہیں, بہن کی وراثت بھی کھا رہے ہیں, بیوی کا مہر بھی کھا لیا, رشوت بھی کھا لی, اور کیا کیا کھا لیا. اب وہ تمام چیزیں ہماری ایکسرسائز سے یوٹیلائز نہیں ہوتی. یہ غلط فہمی ہے, ایکسرسائز ہر چیز کا آخری حل نہیں ہے, پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں کونے کھانچوں میں رہ جاتے ہیں. اب میں دیکھو میڈیکل سائنس کی زبان نہیں استعمال کروں گا کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں ڈاکٹروں کی جگہ آ کے نا بڑے فنٹر گیری کر رہے ہیں, ان کو کیا بتا. تو میں تو اپنی زبان میں آپ کو سمجھاؤں گا نا, یا جو بالکل سادہ زبان میں, کیونکہ میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں. لیکن یہ صحت کے بنیادی اصول ہیں اور یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں. آپ سرچ کرو, آپ کو پتا چلے گا. جو گوروں کی بنائی ہوئی ویب سائٹس ہیں ان میں آپ جاؤ جو اوتھینٹک ہیں, وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ روزہ رکھنا انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری. آپ کو پتا ہے گورے اس پر آ رہے ہیں کہ ہفتے میں 5 دن کھاؤ, 2 دن فاسٹنگ. یہ بالکل اسلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا, سنت ہے پیر اور جمعرات کا روزہ. گورے بھی یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ 5 دن کھاؤ, 2 دن بولو بھائی ناغا کرو. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں, وقتی طور پہ کمزوری ہوتی ہے, روزے میں ظاہر ہے کمزوری ہوتی ہے, ایسے فریش نہیں ہو. اثر کے بعد تو ایسے مرجے سے میں دیکھتا ہوں اثر کی نماز میں جو وہاں بیٹھا ہوا ہے تو ادھر بیٹھا ہوا ہے, کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا. اور بعض دفعہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ بھوک پیاس ہوتی ہے, کمزوری, تو کمزوری میں انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے. تھوڑا سا چھیڑ دو تو ایسا چھڑے گا پھر وہ کھڑی سنائے گا. دیکھیں دودھ کی دکانوں پہ, پکوڑوں کی دکانوں پہ افطاری کے وقت میں بڑے پڈے ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے, وقتی نقصان ہوتا ہے کہ کمزوری ہوتی ہے جسم میں, لیکن ہماری باڈی وہ سارے غلیظ مادے آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیتی, نتھر جاتا ہے جسم. 1 مہینے تک یہ پروسیس جب ہوتا ہے, اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے, آپ کینسر کی بیماری کو کئی کلومیٹر دور دھکیل دیتے ہیں. کینسر ہے کیا, یہ جو فاضل مادے ہیں نا جسم میں, جو ہماری سیلز کی جو نیچرل ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی, پھر یہ کہیں سے ادھر سے پھوڑا بن کے نکلا. تو اس کو میں دیسی زبان میں کہوں گا, یہ جو پراٹھے ہیں نا جو ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہو, یہ پھوڑے بن کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جو ہمارے خلیے ہیں, جو سیلز ہیں, ان کی ٹوٹ پھوٹ غلط طرح سے ٹوٹ پھوٹ ہونے لگتی ہے. بچوں میں کینسر کے امکان کم کیوں ہوتا ہے, ان کی گروتھ ہو رہی ہے. وہ جو کھا رہے ہیں, جب آپ کی ایک عمر تک آپ پہنچ گئے, آپ کی گروتھ رک گئی, اب آپ جو اضافی کھاؤ گے وہ بیماری کی شکل میں ظاہر ہوگا. تو روزہ رکھنا یہ کینسر کو بولو بھائی دور کر دے. بلکہ
بعض حکیموں کی مستند ذرائع سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے کینسر کا جو علاج کرایا ہے وہ مریض کو بھوکا رکھ کے کرایا. ایسے بھی کینسر کے مریض لا علاج مرض جن کو بڑے بڑے ہسپتالوں نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے, ان کو حکیم قبلہ حکیم نے کیا کیا, کھانا پینا چھوڑ دو اس کا. او ایسا بیچارہ سوکھ کے ہڈیوں کا ڈھانچہ, جب دیکھتے نا کہ مر رہا ہے تو 2 قطرے ٹپکا دیے گلوکوز کے, بس مرے نہیں. اس سے کیا فائدہ ہوا ہے کہ وہ جو کینسر کے جراثیم تھے نا وہ بھی آہستہ آہستہ, بھائی ان کو بھی تو یہ پراٹھوں سے ہی وہ بھی تو یہی برگر پیزا جا رہا ہے نا, وہ بھی تو یہی کھاتے ہیں, ان کو بھی خوراک بولو بھائی نہیں ملی, وہ بھی کمزور ہو کے مر گئے. اور جب دیکھا ہے کہ قبلہ حکیم نے کہ یہ بالکل مر گئے ہیں, اب اس کو کھلانا شروع کر دیا. یہ علاج ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں کینسر کا, لیکن یہ بڑا خطرناک ہے, اس میں حضرت جی بھی ٹہل سکتے ہیں جراثیم کے ساتھ. خود یہ جو اتنا بڑا جرثوم ہے یہ بھی چلا گیا دنیا سے, لیکن اس طرح کئی لوگوں کا علاج ہوا ہے. تو اس اسٹیج پہ پہنچنے سے پہلے اگر انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھنے کا عادی بنا لے تو اچھا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو یہ بہت مفید ہے صحت کے لیے, اور گرمیوں کے روزے زیادہ مفید ہیں کیونکہ اس میں پسینہ نکلتا ہے, پیاس کی شدت بڑھتی ہے, اس میں وہ روزے کے مقاصد جلدی حاصل ہوتے ہیں بنسبت سردیوں کے. یہ آپ کو جسمانی فائدہ ہوتا ہے. ایک جسمانی فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے, ایک اور, آپ میں قوت برداشت بڑھتی ہے. جو کھانے پینے والا آدمی ہے نا, ہر وقت اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے ورنہ اس کا دل نہیں لگتا. جب آپ کئی گھنٹوں بھوکے رہتے ہیں تو آپ بھوکے رہ کے بھی کام کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اس عادت کو مینٹین رکھ سکتے ہیں پھر پورے سال, کہ یار میں رمضان میں اتنا تھوڑا کھا کے اتنا اچھا چلا ہوں, تو اب میں دوپہر کھانا تھوڑا کھا کے کیوں نہیں چل سکتا. تو پورے سال پھر آپ کم کھانے پہ گزارا کر سکتے ہیں. اور اگر کم کھانے پہ آ گئے تو بیماریاں ویسے ہی, سارے مسائل ہی زیادہ. کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ آئے تھے میرے پاس, الحمدللہ ہر قسم کا طبقہ ہوتا ہے, شاید بیان بھی سن رہے ہو. وہ یو کے میں جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے نا ان کو پڑھاتے ہیں, وہ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے بڑے ڈاکٹر ہوں گے. تو وہ ملاقات کے لیے آئے, کہ میں تو وہ آئے تھے مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے. ہم نے کہا جب اتنے میں ڈاکٹر ہیں تو بجائے ہم سے پوچھیں ہم ہی پوچھنا شروع کر دیں. انہوں نے سوچا ہوگا تو لینے کے دینے پڑ گئے. تو میں نے ان سے ویسے ہی کچھ نالج حاصل کی. میں نے کہا یہ کینسر کی بیماری کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں, کچھ نالج میرے پاس تھی جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا ان سے. تو انہوں نے بھی وہی بات کی جو عام طور پہ سب کہتے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ کینسر کی موٹاپا ہے. موٹاپے کا مطلب کیا, آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہو. اس زمانے میں ہر آدمی اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے. ہماری ضرورت رمضان میں پتہ چل جاتا ہے ہمیں کتنی. کئی بار میں نے خود نوٹ کیا کہ بسا اوقات سحری کا ٹائم کم ہوتا ہے, 2-4 کھجورے کھا کے پانی پیتا ہے انسان اور پورا دن چلتا ہے بڑے آرام سے. اور پھر جب افطاری میں بیٹھتے ہیں 2 پکوڑے پیٹ میں جاتے ہیں. میں نے ان ڈاکٹر سے پہلے کہتے پکوڑے پہ پابندی نہیں لگائیں, پہلے میں پکوڑے کے خلاف میں کوئی تقریر اتنا بھی نہیں ہے نا, صحت بنانے کے چکر میں آدمی بالکل دلیے پہ آ جائے, کھچڑی پہ آ جائے, یہ بھی غلط ہے یار. کیا کرنا ہے اسی صحت کا بھائی. وہ چائنیز گرم پانی پی کے رہتے ہیں نا زندہ, لمبی عمریں ہوتی ہیں. میں نے کہا ٹھنڈا پانی پی کے مر جاؤ, یہ بہتر ہے گرم پانی پی کے. گرمیوں میں بھی گرم پانی پی رہے ہیں پاگل لوگ. کیا کرنا ہے ایسے, اتنی بھی ہمیں زندگی سے محبت نہیں ہے بھائی. تمیز سے زندہ رہنا ہے جتنا تمیز سے رہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے حضرت پر جب کچھ جو ہے نا, کچھ حضرت نے فتوے بڑے ایسے دیے ہوئے تھے, تو کچھ اس زمانے میں علماء کا قتل بہت ہو رہا تھا, تو حضرت نے گارڈ رکھ لیے. تو وہ اتنا سخت سیکیورٹی کا نظام تھا کہ 24 گھنٹے گارڈ. حضرت نے فرمایا بھائی اس سے تو میں ویسے ہی مر جاتا بہتر, تو اتنے گارڈ مجھے نہیں چاہیے. تھوڑا دماغ ریلیکس ہو. ایسی زندگی کا کرنا کیا ہے جس میں 24 گھنٹے 6 آدمی ہر وقت سر پہ مسلط رہیں. کوئی بات نہیں, ہم شہید ہونا پسند ہے ہمیں, لیکن اتنی ٹینشن والی زندگی نہیں چاہیے ہم کو. تو 1-2 باقی گارڈ بگا دیے, صرف 1 یا 2 گارڈ رکھے تھے. پھر تو وہ گارڈ بیچارہ شہید ہو گیا. حضرت کو اس نے بڑے, پھر بھی حملہ ہوا تھا حضرت کے اوپر, وہ گارڈ شہید ہو گیا. خیر, تو اس سے کیا ہوتا ہے, کیا کہہ رہا تھا میں, بات یہاں کہاں سے آ گئی یار. ہاں, تو وہ ڈاکٹر کی بات کر رہا تھا. تو یہ سارے مسائل کہاں سے کھڑے ہوتے ہیں, موٹاپے سے ہوتے ہیں. ساری بیماریوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے, موٹاپے کا مطلب کیا ہے, زیادہ کھا رہے ہیں. تو 2 کھجورے کھاتا ہے انسان افطاری کے وقت میں اور پانی پیتا, کیسی کمر سیدھی ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی, 14 توق روشن ہو جاتے ہیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے اور چلنے پھرنے کے لیے, باڈی کو رن کرنے کے لیے اتنا کھانے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے جتنا ہم کھا رہے ہیں. تو روزے کا یہ بھی فائدہ ہے. تو میرے بھائی رکھو تو اللہ کے لیے, دنیا کے لیے نہ رکھو, لیکن غریبی میں یہ فائدے بھی انشاءاللہ ہوں گے. نظر تیز ہو جاتی ہے, دماغ صحیح کام کرنے لگتا ہے, قوت برداشت بڑھتی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ اسٹیمنا بڑھانا, یہ تو دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا اسٹیمنا بڑھے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت سے لوگ اس لیے بھاگتے ہیں تاکہ ہمارا اسٹیمنا بڑھے اور ہم زیادہ دیر تک بھاگ سکیں.
जिम खाने में जो बॉडी बिल्डर वजन उठाता है इसलिए कि मेरा स्टैमिना बढ़े और मैं ज्यादा से ज्यादा वजन, बोलो भाई, उठा सकूं, तो इसी तरह ये भी तो स्टैमिना है कि ज्यादा से ज्यादा भूखा रह सकें। और याद रखो, अल्लाह ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया है कि जिस चीज की आदत डालो बॉडी उसके लिए तैयार हो जाती है। कम खाने की आदत डालोगे ना, बॉडी इसी हिसाब से अपने आप को सेट कर लेगी, ठीक है अब इसी पे आ गया हूं। जैसे गैस पे गाड़ी ले आओ ना, एक दफा गाड़ी गैस पे सेट हो जाती है, पेट्रोल पे झटके लेती है फिर वो, ठीक है। पेट्रोल पे सेट है तो गैस पे लाने में तो बिल्कुल बॉडी का ऐसा ही है कि बॉडी को पराठों पे सेट कर लो तो पराठे पे सेट हो जाएगी वो, कॉफी चाय पे सेट कर लो तो बोतलों पे कर लो, बर्गर पे कर लो तो बर्गर पे, और अगर इन फजूल चीजों से बच के कम खाने पे अच्छी खुराक पे सेट कर लोगे तो बॉडी उसी हिसाब से अपने आप को सेट कर लेगी। यहां तक कि आप देखें सहराई इलाकों में बहुत कम पानी होता है, अल्लाह उस कम पानी ही में उनकी बॉडी की तमाम जरूरतें पूरी कर देते हैं। आपको अजीब बात बताऊं मैं कि जो चश्मों में रहने वाले लोग हैं, जहां नहरें दरिया हैं, उनकी बॉडी को पानी की जरूरत ज्यादा होती है, सहराई आदमी को पानी की जरूरत कम होती है, क्योंकि सहरा के हिसाब से उसकी बॉडी ढल चुकी होती है। सहराई परिंदों को पानी कम चाहिए और चश्मों दरियाओं में रहने वाले परिंदों को पानी, अल्लाह ने ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी रखी है ना इंसान के जिस्म में, वो उसी हिसाब, तो रोजे में हम उसी हिसाब से चलेंगे, बॉडी उसी हिसाब से अपने आप को सेट कर लेगी, बशर्ते कि ईद पे आके उसको बेड़ा गर्क ना करें। समझ आ रही है बात? तो इसलिए ये सारी बात इस तरफ चली गई सेहत पर। तो भाई दिल जमी के साथ रोजे रखें और तरावी की नमाज भी तसल्ली के साथ पढ़ें। अच्छा, मेरा एक तरावी पर बयान अपलोड होने वाला है अभी मेरी वेबसाइट पर। 7-8 साल पहले हुआ था कि तरावी की 20 रकतें 8 रकतें, मैंने इस मजमे में नहीं किया, हर आदमी को इन चीजों में दिलचस्पी नहीं होती, तो वो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि तरावी 8 रकत है 20 रकत, तो मैंने वो जो 8 और 20 के दलाइल दोनों का बहुत अच्छा तर्जिया किया है, उसमें आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ज्यादा इल्मी मालूमात पता चलेंगी। तो उसमें पूरा तर्जिया किया है कुरान और सुन्नत की रोशनी में असल तरावी का हुक्म है क्या, कितनी रकतें हैं और क्या क्या दलाइल हैं, और जो जुमूर के खिलाफ जो दलाइल दिए जाते हैं उनका उसमें बहुत आसान अल्फाज में जवाब है, यानी आपको ज्यादा इंशाअल्लाह उसमें, तो जो बहुत से लोग कंफ्यूज है ना कि क्या है सही क्या गलत है, तो एक राय है, बाकी किसी से पड्डेबाजी नहीं है भाई, कोई 8 पढ़ता है कोई 20 पढ़ता है, वो इख्तलाफ चला आ रहा है, लेकिन ये कि उसमें जो हमारी राय क्या है, जुमूर की राय क्या है, और बल्कि जुमूर कभी नहीं, तो ये तो इजमाई मसला, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इजमाई मसला है, बाद में इसमें इख्तलाफ हुआ है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? अब एक आखिरी बात बता के अपनी बात खत्म करता हूं। देखो भाई, इफ्तारी के वक्त में आप कहेंगे यार हम दीनी बातें सुनने के लिए आए और मौलवी साहब क्या सेहत के टोटके लेके बैठ गए, तो भाई सेहत बनाना भी किसका हिस्सा है? रोजे का एक बहुत बड़ा मकसद था कि हमारी सेहत भी अच्छी, हिकमत है ना उसमें, अल्लाह चाहते हैं मुसलमान की सेहत अच्छी हो, एक बहुत बड़ी हिकमत ये भी थी। लेकिन रोजे जिस तरीके से इफ्तार किए जा रहे हैं उससे सेहत अच्छी होने के बजाय बेड़ा गर्क हो रहा है। तो ये भी मैं समझता हूं उलमा जैसे डॉक्टरों की जिम्मेदारी है, उलमा की भी जिम्मेदारी है कि वो मिंबर और मेहराब से ये चीज लोगों को बोलो भाई बताएं। एक मौलवी साहब को मैंने अपने घर बुलाया, उनका रोजा था, मेरा भी रोजा था, इत्तेफाक से हमने वो समोसे रख दिए। चलो एक समोसा अच्छा होता है, 2 समोसे अच्छे होते हैं, पूरी दुकान खा गए सब। अच्छा, मुझे इस पे हैरानगी नहीं हुई कि वो इतने सारे समोसे खा गए, हैरानगी इस पर हुई, कहने लगे मेरे पेट ना कुछ खराब चल रहा है कुछ दिनों से। मैंने कहा यार कमाल है भाई, जब खराब चल रहा है तो इतने समोसे, तो इस सभी का है। वो तो बेचारे मौलवी साहब नेक आदमी थे, इत्तेफाक से वो ऐसा हो गया, वरना तो सभी का ये हाल है ना। तो चंद टोटके हैं, चंद चीजें हैं, आप समोसे खाएं, कोई मना नहीं है, इतना भूखा होता है तो कुछ बदपरहेजी की चीजें भी चल जाती हैं, लेकिन 2-3 चीजों से ना जहर है वो। खाली पेट कोल्ड ड्रिंक, बोलो भाई, जब प्यास लग रही होती है ना उस वक्त कोल्ड ड्रिंक डायरेक्ट गुर्दों को जाके गुर्दों में तेजाब का काम करती है, ऐसे जैसे गुर्दे बेड़ा गर्क कर देती है गुर्दों का, बहुत जल्दी बेड़ा गर्क हो जाता है। इसी तरह दूसरे नंबर पे खाली पेट प्यास में चीनी का पानी, बोलो भाई चीनी का शरबत, यार बोल लो ना पिए चीनी का शरबत, नहीं आ रही बात, चीनी का शरबत नहीं पिए। अब वो मुझे नहीं पिए में लतीफा याद आ रहा है, ये भी नहीं करें ये भी नहीं करें, आखिर में आप पर बोला कि जाओ क्या करें फिर। वो एक उस्तानी साहिबा ने अपने बच्चों को ना, स्टूडेंट्स को, क्लास के 4th क्लास के बच्चों को समझाती, बेटा वादा करो हम कभी चोरी नहीं करेंगे। बच्चों ने कहा बिल्कुल चोरी नहीं करेंगे मिस। बेटा वादा करो हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। बेटा वादा करो हम कभी लड़कियों का पीछा नहीं करेंगे, मिस हम कभी लड़कियों का पीछा नहीं करेंगे। बेटा वादा करो हम अपने मुल्क पे जान कुर्बान कर देंगे मिस, क्योंकि ऐसी जिंदगी को बचा के करना भी क्या है हमने, ना उसमें ये करने दे रही हो ना ये करने दे रही हो, तो फिर जान ही कुर्बान करना है। तो आप भी कहेंगे यार ये भी नहीं करना, तो कोल्ड ड्रिंक खाली पेट नहीं पीनी है। और दूसरी चीज
چینی کا شربت فنٹر گیری نہیں کرو. صحیح لوگ کہتے ہیں ابے کچھ نہیں ہوتا. ہوتا ہے. یہ جو شوگر کے ہر دوسرا آدمی مریض بنا ہوا ہے اور ایک لائن لگی ہوئی ہے بیماروں کی, تو یہی کچھ تو ہو رہا ہے. چینی تو وائٹ پوائزن ہے, تو خالی پیٹ یہ زیادہ نقصان دیتی ہے نا, اس لیے کہہ رہا ہوں خالی پیٹ چینی. اسی طرح خالی پیٹ خربوزے, ہیضہ ہونے کا, یہ بہت سے لوگوں کو ڈائریا ہو رہا ہے رمضان میں, خالی پیٹ خربوزے کھا کھا کے شربت پی رہے اس کے اوپر سے. خربوزہ خالی پیٹ کھانے کی چیز نہیں ہے. جب یہ جو ٹائم ہے نا کھانے کا, اس میں روٹی کھاؤ, سالن کھاؤ, بریانی بھی کھا لو, جو ویسے بریانی اچھی چیز ہے لیکن چلو ہم کوئی حکیم تھوڑی ہیں کہ آپ کو ایک ایک چیز کا وہ کریں. کھا لو, بریانی کھا لیا آپ نے, پیٹ بھرنے کی, جو سموسہ بھی کھا لیا, پکوڑا بھی چلے گا. پکوڑا زیادہ اچھا ہے سموسے سے, پکوڑے میں بیسن ہوتا ہے, آئرن ہوتا ہے اس میں, تو پکوڑا کھا لیا آپ نے. اور کیا نام ہے, کھجور سب سے بہترین چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. کھجور میں ہمارے یہاں کنجوسی بہت ہوتی ہے, لوگ ایک کھجور اٹھا کے کھاتے ہیں, کتنی گرم ہوتی ہے. کھجور پیٹ بھر کے کھاؤ, کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. کوئی گرم برم ان چیزوں میں نہیں پڑو زیادہ. لوگ مچھلی نہیں کھاتے, گرم ہے بھائی, مچھلی جتنی پھوڑ سکتے ہو پھوڑو, گرمیوں میں بھی پھوڑو, سردیوں میں مچھلی جتنی مرضی کھا لو, کوئی نقصان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں گرم ہوتی ہے, ٹھنڈے گرم نے برباد کر دیا لوگوں کو. تو کھجورے پیٹ بھر کے کھاؤ افطاری میں, سمجھ رہے ہو, اس سے طاقت ملے گی. کھجور ایسی چیز ہے انرجی فل دیتی ہے, موٹاپا نہیں لاتی. یہ بڑی زبردست بات ہے کھجور. روٹیاں زیادہ کھاؤ گے موٹے ہو جاؤ گے, کھجور سے موٹا نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو نا. اور شہد کا شربت پی لو اپنے خرچے پہ افطاری کے وقت میں, کیونکہ آپ میں اتنے مشورے دے رہا ہوں, بولیں گے یار یہ کیا مزاق. افطاری میں جب پانی پیو سادہ, نہیں تو شہد میں نیمبو نچوڑ کے شربت بنا کے پی لو, نتھر جائے گا جسم. وہ کولیسٹرول سب جتنا ڈیزل ہے نا, وہ ہے نا, خون دینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے مجھے ڈیزل نہیں چاہیے, مجھے خون چاہیے تھا, اب میرا ڈیزل نکل رہا ہے. تو یہ ڈیزل کیا بن جائے گا, صاف خون, ایسا نتھر جائے گا. لیکن یہ بہت باریک آدمی ہو وہ نہ کیے, کیونکہ وہ بالکل ہی غائب ہو جائے گا. موٹے لوگوں کے لیے یہ تو کھجور ہے, پیٹ بھر کے کھائیں کھجور تسلی کے ساتھ. کھانا بنا, عرب تو کھانا کے طور پہ کھجور کھاتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھوک لگتی تھی کھجوریں کھا کے کھاتے تھے اور سیر ہو جاتے تھے. ہمارے کھجور ایسے پتہ نہیں جیسے برکت کے لیے ایک رکھا, پھر مزے کی چیز بھی ہے, اس کو ملائی کے ساتھ کھا لیں, مکھن کے ساتھ کھا لیں اگر اس میں خشکی زیادہ محسوس ہو رہی ہے تو یہ چیزیں کھائیں. اور رمضان میں ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنی خوراک کا شیڈول ہی چینج کر دینا ہے, اچھی اچھی چیزیں کھا کے, تاکہ انہی چیزوں کا اپنے آپ کو آئل چھوڑ دیں. یہ جو بازاری سرسوں کا تیل ہے اس میں کھانا پکا لیا کریں, اللہ نے اگر پیسے دیے نہیں دیے تو چلو اسی میں پکا کے کھا لیں. لیکن یہ کہ یہ جو چیز ہے نا, اللہ کا واسطہ, افطاری میں کولڈ ڈرنک ہو گئی اور چینی کا شربت ہو گیا, اس کو بالکل کیا کریں, چھوڑ دیں, کیونکہ یہ ایسی کی تیسی کر دے گا, گردوں کی بھی اور بھی باقی چیزوں کی بھی کر دے گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہاں تراویح میں خود ہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ. پہلے اور دوسرے دن ارادہ ہے 1.5 پارہ پڑھنے کا, اس کے بعد پھر 1 پارہ, اس دفعہ 29 کو ختم کریں گے. اور ہر تراویح کے بعد انشاءاللہ پھر بیان جائے گا جو لائیو جائے گا. تو جو حضرات بھی شرکت کرنا چاہیں اس میں شرکت کر سکتے ہیں. یہ کافی سارے سوال ہیں بھائی, اب مجھے جانا بھی ہے, پھر انشاءاللہ بعد میں. بھائی ندیم مغل آٹوز والے, انہوں نے 4 سے 5 دن لگا کر اور اپنی جیب سے پیسے بھی خرچ کرے. ہاں بھائی, یہ اور مسجد سے بھی نہیں لیے, ان کے لیے دعا. بھائی یہ ہمارے آٹوز والے, انہوں نے جنریٹر میں 4-5 دن کھپائے ہیں, ایک دھیلا نہیں لیا مسجد والوں سے, اور پرزے بھی خود ہی لا کے لگائے ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ میرا نام لے کے اعلان کرو, لیکن انتظامیہ نے کہا کہ تھوڑا سا ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول کرے. 20 رکعت تراویح ادا کرنے کے بعد وطر سے پہلے اجتماعی دعا کا کیا حکم ہے؟ یہ اجتماعی دعا صحابہ یا سلف سے کہیں بھی ثابت نہیں, نہ فرض کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے, نہ تراویح کے بعد, نہ وطر کے بعد. سمجھ رہے ہو, فرض کے بعد بھی ثابت نہیں ہے, وطر کے بعد بھی ثابت نہیں ہے. اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ فرض کے بعد, کیونکہ وہ میں نے کہیں یہ بات کہہ دی تھی فرض کے بعد ثابت نہیں ہے, تو اس پہ پھر واٹس ایپ پہ اتنی لمبے لمبے میسج لوگ بھیجتے ہیں, وہ فلاں دلیل. دیکھو بات کے گل ویلے دی دے پھل موسم دا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اتنی لمبی لمبی تحریریں پڑھنے کا آج کل کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. مختصر بات. اب لوگ کہتے ہیں نفس دعا تو ثابت ہے فرض کے بعد, اور فی نفسی ہی اجتماعی طور پہ دعا کی بھی ایک فضیلت ہے, اور فی نفسی ہاتھ اٹھانا بھی ہے, تو تینوں کو ملا کے چیز بنا دی. تو بھائی اس طرح تو پھر ہر چیز میں آپ کرو گے, پھر تو سنتوں کے بعد بھی فی نفسی ہی, نماز تو پڑھی ہے, عبادت کے بعد دعا بھی افضل ہے, اور فی نفسی ہی اگر مل کے مانگے تو قبولیت کا امکان زیادہ ہے, اور اگر ہاتھ اٹھا لیں تو اللہ تو ہاتھ اٹھائی بھی دعا کو. تو پھر تو ہر چیز میں آپ کیا کریں گے, اپنی طرف سے
چیزوں کو ایڈ کرتے چلے جائیں گے نا. تو فرض کے بعد اگر کبھی دعا مانگ لی جائے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے ٹھیک ہے. باقی فرض کے بعد اگر دعا مانگنی ہے تو وہ حدیث میں جہاں دعا آئی ہے تو وہ دعا کے الفاظ بھی آئے ہیں. وہ ہے آیت الکرسی ہے, اللہم انت السلام ہے, وہ مقررہ وظائف ہیں جن کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے. تو وہ والی چیزیں ہیں جن کو سنت یعنی ایک حدیث کا مطلب دوسری حدیثوں کی سامنے رکھ کے ہوگا نا. تو اس کا تذکرہ فقہ کی بھی کسی کتاب میں نہیں ملتا, جو عربی فتاوی ہیں ہمارے کہیں بھی نہیں ملتا. تو پھر بھی اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو عالم علماء کو اختلاف کا حق ہے پورا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مانگتے ہیں میں ان کو بدعتی کہہ رہا ہوں یا ان کو میں غلط کہہ رہا ہوں. بھائی ان کی ایک رائے ہے, ہماری ایک رائے ہے. تو اس لیے یہ فرائض کے بعد امام کو دعا منگوانے پر زبردستی نہ کیا کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ گن پوائنٹ پہ نہیں, وہ مانگ لے ٹھیک ہے, نہیں مانگے تو بھی ٹھیک ہے. اور جو مانگ رہے ہیں ان کو بھی طنز نہ کریں, اور جو نہیں مانگ رہے میں تو ایسے یوں کر کے نکل لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ نہیں مانگ رہے, تو بھائی کوئی بات نہیں یار, ایک ایسا بھی ہونا چاہیے جو نہ مانگے. اس کا مطلب ہے نہیں کہ دعائی کے منکر ہیں ہم, دعا تو مانگے لیکن آپ کے مشورے سے کیوں مانگوں؟ جب میرا دبیج آئے گا میں مانگوں گا, کیا خیال ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ابھی دلائل کا موقع نہیں ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں بھائی اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو 100 دفعہ کرے, طنز نہ کرے. مجھ پہ لوگ طنز شروع کر دیتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ میں یہاں بیان کرتا ہوں, اگر کسی کی رائے کا اختلاف ہوگا, کوئی دیوبندیت سے نکالنا شروع کر دے گا, کوئی کسی میں ڈالنا شروع کر دے گا کہ تو بھائی ہم مسلمان ہیں. کیا ہے؟ مسلمان ہیں. ہم سب نے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے. کسی چیز کو اپنے مسلک کا وہ نہیں بنا لیا کرو, اور یہ چیز پھر مسلک پرستی میں آ جاتی ہے. اگر یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو چاہے دیوبندی کریں بریلوی کریں, میں نہیں مانوں گا اس کو. اور اگر ایک چیز بریلوی صحیح کر رہے ہیں دیوبندی صحیح نہیں کر رہے, میں مانوں گا. ایک صاحب کہنے لگے یہ مسئلہ آپ بیان کرتے ہیں, اہل حدیث بھی تو یہی کہتے ہیں. میں نے کہا اگر اہل حدیث صحیح بات کہہ دیں تو آپ صرف اس چکر میں نہ مانو ان کی صحیح بات کہ وہ اہل حدیث نے کیوں کہی ہے. صحیح بات کہہ رہا تو مان لو بھائی اس کو, کیا خیال ہے؟ اگر وہ صحیح کہہ دے تو یہ تھوڑی کہ کیونکہ میرے بزرگ نے اس کے بولا ہے تو میں اب اسی پہ اڑ جاؤں. یہ پھر شخصیت پرستی ہے, یہ پھر اکابر پرستی, اور یہ ہمارے اکابر کا شیوا نہیں تھا. بہت سے مسائل میں ہمارے اکابر نے اپنے بزرگوں سے اختلاف کیا ہے. ابھی میں وقت ہوتا تو وہ گن کے بتانا شروع کر دیتا. تو ان بزرگوں نے تو نہیں کہا کہ یہ ہمارے شاگرد نے اختلاف کر کے نکل گیا ہمارے مذہب سے. ان کا ظرف بہت بڑا تھا, ہم لوگوں کے ظرف ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے. دائرے ہم نے جو ہے نا بہت تنگ کر دیے, جو اس سے ذرا سا نکلے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا